الحمدللہ والصلاة علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ ثم اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام مفتی محمد زبیر کے ساتھ خوش آمدید۔ معاشرے کی دینی ضروریات سے متعلق یہ اہم پروگرام پیش خدمت ہے۔ ناظرین، اس پروگرام میں ہم آپ کے سوالات مفتی محمد زبیر صاحب کی خدمت میں رکھتے ہیں اور مفتی صاحب قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کے جوابات عنایت فرماتے ہیں۔ ناظرین، آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے قسم کھانا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اور آپ ایسے شخص کا کہنا نہ مانیے گا جو بڑا قسم کھانے والا اور بے شعور ہو۔ ناظرین، آپ بھی ہم سے سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے info@tehzeebtv.com۔ مفتی صاحب، میں چاہوں گا کہ پہلے آپ یہ قسم کھانا، اسلام اس کے بارے میں کیا ہماری رہنمائی کرتا ہے، اس پہ روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اسلام میں قسمیں کھانے کو ایک انتہائی حساس اور نازک معاملہ سمجھا گیا ہے، اور انتہائی سخت مجبوری کے اندر قسم کھانے کی گنجائش دی گئی ہے۔ دراصل قسم کھانے کے پیچھے لاجک ہے کیا؟ اس کے پیچھے لاجک یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا واسطہ اور اللہ رب العزت کا نام استعمال کر کے اگلے بندے کو اپنی بات کا یقین دلانا ہوتا ہے۔ صحیح۔ اسی کے لیے دنیا کے اندر اوتھ اور حلف یہ مروج ہوئے، کیونکہ ایک نہ ایک انسانی زندگی کے اندر پوائنٹ، مقام، مرحلہ ایسا آتا ہے کہ جہاں اگلے بندے کو اعتماد دلانے کے لیے کوئی راستہ ایسا اختیار کرنا پڑتا ہے کہ جس پر جانبین بھروسہ کر لیں۔ صحیح۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ہر مذہب کے اندر، یعنی ایون کہ ایک تحقیق کی گئی، اس کے مطابق یہ بات پتہ چلی کہ جو مذاہب ایسے ہیں، بلکہ مذہبی نہیں، وہ تو جو دہریہ ہیں، جو کمیونسٹ ہیں، جو لا دین ہیں، جن کا کوئی مذہب نہیں اور جو خدا کے وجود کا یقین نہیں رکھتے، ان کے ہاں بھی کچھ اوتھ کے اور کچھ حلف کے الفاظ ہیں۔ صحیح۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کو ضرورت پڑتی ہے اس بات کی کہ وہ کوئی ایسی بات اپنے پاس رکھے کہ جس بات کے کرنے کے نتیجے میں جانبین اس کی بات کو درست مان لیں۔ صحیح۔ یہ ہر جگہ یہ ایک انسانی نیچر ہے۔ تو جیسا کہ کہا گیا نا کہ یہ جو لامذہب اور دہریہ ہوتے ہیں، تو دراصل ایک ٹائم زندگی میں ایسا آتا ہے، ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ یہ بھی دراصل خدا کے وجود کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ صحیح۔ اگرچہ پھر اس کے دائیں بائیں، پھر اس کے بعد نہ مانیں، اس سے پہلے نہ مانیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جیسے کہ بہت ساری مشکلات کے وقت میں لوگوں کی زبان سے نکلتا ہے اوہ مائی گاڈ، اوہ خدایا۔ تو اس طرح کے الفاظ بعض اوقات دہریہ اور کمیونسٹ لوگوں سے بھی نکل آتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی گاڈ کا تصور اور خدا کا تصور تو اس کی نیچر اور فطرت میں تھا، تبھی تو اس کی زبان سے یہ بات نکلی ہے نا۔ تو دیکھیں، یہ وہ کامن انسانیت کا مشترکہ معاملہ ہے کہ کوئی جملہ، کوئی لفظ آپ کے پاس ایسا ہونا چاہیے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اسلام نے بھی اس کو اسی نقطہ نظر سے لیا کہ جب تمہارے سامنے کوئی حلف اٹھا لے، کوئی قسم کھا لے، تو اگلے فریق پر اسلام نے یہ لازم کیا کہ تم اس کی بات کو سچا مان لو اور اس کی بات کو درست مان لو۔ اگرچہ تم کو لگ رہا ہو کہ شاید یہ بات غلط کہہ رہا ہے، لیکن تم کو چاہیے کہ تم اس کی بات کو درست مانو۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے آیت کے اندر پڑھا کہ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، کہ ہر زیادہ قسمیں کھانے والے حلاف، قرآن کریم کے اندر بھی اور احادیث طیبہ کے اندر بھی زیادہ قسمیں کھانے والے کی زبردست مذمت کی گئی ہے۔ کیوں؟ ایک تو وہ اللہ رب العزت کے نام کو بہت غلط استعمال کر رہا ہے، خدا کے واسطے کو بار بار جگہ جگہ جا بجا استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے،
اور دوسری بات جس کو کہتے ہیں نا مس یوز کرنا، غلط استعمال کرنا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح جب وہ بات بات پر قسمیں کھائے گا، بات بات پر قسمیں کھائے گا، تو اب اسلام کی نظر میں اس کا اعتماد ختم ہو جائے گا۔ صحیح۔ اس لیے کہ ہر چھوٹی بات پہ قسم، ہر بڑی بات پہ قسم، تو اب یوں سمجھا جائے گا کہ دراصل یہ جو قسم کھا رہا ہے یہ تو اس کی عادت ہے، یہ تو عام طور پہ بولتا رہتا ہے، اس نے تو قسموں کو تکیہ کلام بنا لیا ہے، اس نے تو اس قسم کو اپنی غذا بنا لیا ہے، روٹی بنا لیا ہے، کھاتا رہتا ہے، ہر وقت استعمال کرتا رہتا ہے۔ تو یہ طرز اور یہ وتیرہ اسلام میں ہرگز پسندیدہ نہیں ہے، اسے ناجائز قرار دیا گیا، حرام قرار دیا گیا۔ اور میں نے بتایا کہ اس کے پیچھے جو لاجک ہے وہ یہ کہ یہ اللہ کے نام کو بھی غلط استعمال کر رہا ہے، تو یہ انسان کو استعمال کرنا ہوتا ہے بڑے حساس، بڑے اہم ترین موقع پر۔ مثلا مقدمے کا معاملہ آیا تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اندر اور صحابہ کرام کے ساتھ معاملات کے اندر نظر آتا ہے، خلفائے راشدین جو ظاہر ہے کہ اعلم بالشریعہ، اعلم بالقرآن والسنہ تھے، ان کی طرز، ان کے حیات زندگی سے پتہ چلتا ہے کہ عام طور پر صحابہ کرام مقدمات کے اندر جب کورٹ کچہری کا معاملہ ہوتا تھا، عدالت کا معاملہ ہوتا تھا، تو حلف کو استعمال کرتے، اور پھر اس حلف کو استعمال کرنے کے لیے بڑا غیر معمولی اہتمام ہوتا تھا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البجنۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، کہ بجنہ اور گواہ پیش کرنا مدعی کے ذمے ہے، صحیح، والیمین علی من انکر، اور جو منکر ہوگا قسم اس کو کھانی ہوگی، یعنی مدعا علیہ پر قسم آتی ہے۔ تو اب آپ دیکھیں استغاثے کے معاملے، شہادت کے معاملے، گواہی کے معاملے، قاضی کا معاملہ، جج کے سامنے کا معاملہ، کورٹ کا معاملہ، کوئی مقدمہ چل رہا ہے اس کا معاملہ، اسلام میں، شریعت میں، خلفائے راشدین، صحابہ، تابعین، ائمہ اور فقہاء کے درمیان میں قسموں کا تصور ان مقامات پر استعمال کرنے کا آیا ہے، صحیح، یعنی ان جگہوں پر قسموں کو بیان کیا جاتا ہے۔ صحیح۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر اس آدمی پر لعنت فرمائی، المنفق سلعتہ بالحلف الکاذب او کما جاء فی الحدیث، یعنی جو جھوٹی قسمیں کھا کر کے اپنا سامان بیچتا ہو۔ صحیح، ایک ٹھیلے پر ایک آدمی کھڑا ہے اور وہ فروٹ بیچ رہا ہے، اور اسے جب قیمت پوچھی ہے، نہیں خدا کی قسم یہ تو اتنے میں نہیں، اتنے میں پڑ رہا ہے۔ ارے بھائی یہ کیا ہو گیا، تم نے کیلے، مالٹے، سیب بیچنے اور اس پر بھی تم نے اللہ کی قسم کھا لی۔ اچھا سبزی فروش سبزی بیچ رہا ہے، اس پہ قسمیں کھا رہا ہے۔ یار ایک کپڑا بیچنے والا کپڑا بیچ رہا ہے، اس پہ قسمیں کھا رہا ہے۔ ایک دکاندار پرچون والا اپنا ساز و سامان بیچ رہا ہے، اس پہ قسمیں کھا رہا ہے۔ تو یہ کون سا طرز زندگی ہو گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے دو باتیں پتہ چلتی ہیں، اس طرح اپنا سامان جھوٹی قسمیں کھا کر کے بیچنے والے پر اللہ کی لعنت فرمائی ایک روایت میں، اور دوسری روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس سے برکت اٹھ جاتی ہے، جو قسمیں کھاتا ہے اللہ کی برکت اس سے اٹھ جاتی ہے۔ کیا اللہ کا نام اس مقصد کے لیے تھا کہ آپ مالٹے اور سیب بیچنے کے لیے استعمال کریں؟ نعوذ باللہ اللہ کا واسطہ اس مقصد کے لیے تھا کہ آپ دھنیا، پیاز، لہسن بیچنے کے لیے آپ استعمال کریں؟ آپ ساز و سامان، پرچون، راشن، چھوٹی موٹی چیزیں، برتنے کی چھوٹی موٹی چیزیں، ان کے لیے آپ قسموں کو اور اللہ کے نام کو استعمال کریں؟ کیسا طرز زندگی ہے یہ؟ کیا ہے؟ کس طرح کا وتیرہ اختیار کیا جا رہا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ اسلام کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے، اسے ناجائز قرار دیا گیا، حرام قرار دیا گیا۔ اسی طرح سے ایک روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بئس مطیۃ الکذب یقول ان یقول الناس ھکذا او کما جاء فی الحدیث، کہ جھوٹ کی ایک سواری یہ بھی ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں۔ صحیح، بھائی حالانکہ وہ لوگ نہیں کہہ رہے ہوتے، وہ اس کی اپنی خواہش ہوتی ہے، وہ اس کی اپنی چاہت ہوتی ہے، لیکن وہ اس طرح اس کو بیان کرتے ہیں کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، سنا یہ ہے۔ تو بھائی کیا ہر سنی سنائی بات اور کیا لوگوں کے کہی ہوئی بات کو آگے نقل کرنا جائز ہے؟ کیا اس کو آپ آگے اس طرح سے شفٹ کرتے رہیں گے، اس کو منتقل کرتے رہیں گے؟ ظاہر ہے کہ غلط طریقہ ہے۔ تو یہ جو ہمارے معاشرے میں کچھ برائیاں سرایت کرتی چلی جا رہی ہیں، سرایت کرتی چلی جا رہی ہیں، اور اسی طرح میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے بر صغیر کے معاشرے کے اندر بھی یہ بات ہے، اور بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے، بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ عرب معاشرے کے اندر بھی یہ چیز بڑی عام ہو گئی ہے۔ چنانچہ ہمارے بالکل نوجوان بھائی ہوں گے اور چھوٹے چھوٹے لڑکے ہوں گے، ایون کہ بڑے افراد بھی، بوڑھے بھی، بات بات پر میں نے دیکھا ہے تاجر کو، ڈرائیور کو، سائق کو، صفائی کرنے والے کو، فراش کو، عام اٹھنے بیٹھنے والے، واللہ
عام گفتگو کا حصہ بن گیا عام لفظ۔ گفتگو اقسم باللہ، بعض اوقات یہ بھی میں نے سنا اقسم باللہ میں قسم کھاتا ہوں اللہ رب العزت کی۔ ارے بھائی تو کس بات پہ قسم کھا رہا ہے؟ تو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ وہ سبزی کی کوئی بات چیت چل رہی ہے، وہ ڈرائیور ہے جو اپنے پیسنجر اور مسافروں سے بات کر رہا ہے، اور اسی طریقے سے کوئی دکاندار ہے پرچون کی کوئی بات چیت کر رہا ہے اور اس پہ کہہ رہا ہے واللہ تاللہ باللہ، اللہ رب العزت کا نام استعمال ہو رہا ہے، اقسم باللہ کہہ رہا ہے۔ تو یہ جو الفاظ ہم استعمال کرتے چلے جاتے ہیں اور قینچی کی طرح ہماری زبان چلتی چلی جاتی ہے، انتہائی ناجائز، ناپسندیدہ، خلاف شریعت طرز ہے۔ اس کو ختم کرنا چاہیے اور اپنی زبان کو کنٹرول کرنا چاہیے، اپنی زبان پر قابو پانے کی عادت ڈالنی چاہیے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ صحیح۔ مفتی صاحب مصلحت کے تحت اگر قسم کھائی جائے؟ دیکھیں مصلحت کے تحت، مصلحت سے کیا مراد ہو سکتا ہے؟ اگر تو معاملہ اس طرح کا ہے کہ آپ کو جھوٹی قسم کھانی ہے اور جھوٹی قسم اگر آپ نہیں کھاتے، یعنی اس میں سچویشن پر ہے کہ کس طرح کی سچویشن ہے۔ اگر سچویشن اس طرح کی ہے، کنڈیشن کیفیت اس طرح کی ہے کہ آپ حق پر ہیں، صحیح۔ آپ حق پر ہیں اور اگلا آدمی آپ کی بات کو نہیں مان رہا، ایسی صورت میں آپ قسم کھاتے ہیں، یہ تو جائز ہے۔ صحیح۔ لیکن اگر آپ ناحق ہیں، یعنی آپ غلطی پر ہیں یا آپ نے وہ کام نہیں کیا اور آپ قسم کھا کر کے کہتے ہیں کہ میں نے یہ کام کیا اور صرف مصلحت کے لیے تاکہ میرے تعلقات نہ بگڑ جائیں، یہ تو حرام ہے، ناجائز ہے، صحیح۔ غلط ہے، بالکل سخت گناہ ہے۔ بلکہ یہ جھوٹی گواہی جو ہوتی ہے ہمارے ہاں، اللہ بچائے اللہ بچائے، کہ عدالتوں کے اندر بھی جھوٹی گواہی، جھوٹا قسم دیا جاتا ہے، انتہا درجے کا حرام ہے۔ اس سلسلے میں ترمذی کے اندر ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں ایک مرتبہ تشریف فرما تھے اور نیم درازی کسی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے، یعنی ایسے ذرا سا سستانے کے لیے، آرام کرنے کے لیے لیٹے ہونے کی حالت کے اندر تشریف فرما تھے۔ تو ارشاد فرمایا الا احدثکم باکبر الکبائر، کیا میں کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا کبیرہ گناہ تم کو نہ بتاؤں؟ تو صحابہ نے فرمایا بلا یا رسول اللہ، ارشاد فرمائیے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ ظاہر ہے کہ یہ تو کبیرہ میں سے بھی کبیرہ ترین جرم ہے، کفر ہے، بلکہ یہ تو حرام اور ناجائز ہے۔ تو فرمایا کہ الاشراک باللہ۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا وعقوق الوالدین، والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ صحیح۔ یہ فرمانے کے بعد فرمایا الا احدثکم باکبر الکبائر، کیا میں تم کو ان میں سے کبیرہ میں سے بھی بہت کبیرہ نہ بتاؤں؟ تو اب صحابہ نے فرمایا بالکل۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کے بیٹھ گئے اور فرمایا شہادت الزور، شہادت الزور، شہادت الزور، جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی۔ اتنی مرتبہ اس بات کو دہرایا کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں، جو روایت کرنے والے محدثین راوی صحابہ کرام ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم یہ سوچنے لگے قلنا لیتہ سکتا، اے کاش کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کر لیتے، اس لیے کہ اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا تکلیف کے اندر مبتلا کر رہے ہیں، ہمیں بات سمجھ میں آ گئی، تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاش کہ اتنی تکلیف کے اندر اپنے آپ کو مبتلا نہ فرماتے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ بری گواہی، جھوٹی گواہی، اور اسی کے ذیل کے اندر حضرات فقہاء کرام نے جھوٹی قسم بھی بیان کی، جھوٹا حلف جس کو کہتے ہیں۔ تو اگر جھوٹی قسم کھائی تو یہ اتنا ناجائز اور حرام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں اس قدر بار بار تاکیدی جملہ ارشاد فرمایا۔ تو اس لیے اس حرام فعل سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اگر کسی کی زبان کے اندر، خاص طور پر جیسا کہ میں نے بتایا، کام کاج کرنے والے جو ہوتے ہیں، جن کے ساتھ پبلک ڈیلنگ کا معاملہ زیادہ ہوتا ہے، وہ لوگ اس کے عادی ہو جاتے ہیں، گھروں میں خواتین اس کی عادی ہو جاتی ہیں، بچے اس کے عادی ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے بھی لوگ قسم کا سہارا لیتے ہیں، اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ گھروں کے اندر چھوٹے بچے وہ بھی اس طرح قسم کھا رہے ہیں، قسمیں کھا رہے ہیں، تو ٹوکنا چاہیے، روکنا چاہیے، سختی کرنی چاہیے، اس پر ڈانٹ ڈپٹ کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہی عادت کل کو راسخ ہوگی۔ اور سوال یہ کہ جب آپ اس طرح سے قسمیں ہر بات پہ کرتے رہیں گے تو پھر کسی سنجیدہ، اہم ترین، اللہ بچائے، کوئی قتل کا مقدمہ، کوئی زمین کا معاملہ، کوئی طلاق کا معاملہ، تو اس پر پھر قسم اگر آئے گی تو آپ کی بات پہ کیسے یقین کیا جائے گا؟ آپ نے تو تقیہ کلام بنایا ہوا ہے، آپ کے حلف نامے کی حیثیت کیا ہوگی، آپ کی اوتھ کی شرعی حیثیت کیا ہوگی؟ آپ تو ہر وقت یہ بولتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے اس سے احتراز کرنا چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ زبان سے اس طرح قسم جا بجا نہ نکلے۔
مفتی صاحب ایک بہن کا سوال ہے کہ سنا ہے کہ قسم اگر ٹوٹ جائے تو اس کا کفارہ ہوتا ہے، یہ اگر کفارہ اگر یہ بات ٹھیک ہے تو یہ کتنا ہوتا ہے؟ کیا اس کا دیکھیے قسم کا کفارہ، پہلی بات تو یہ کہ قسم کا کفارہ کون سی قسم پر آتا ہے اس کو بھی سمجھنا چاہیے۔ مستقبل میں کوئی کام کرنے یا نہ کرنے کی آپ نے قسم کھائی اور پھر آپ اس کی خلاف ورزی کر لیں۔ صحیح مثلا اس کی مثال یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں خدا کی قسم کھاتا ہوں میں خالد کے گھر جاؤں گا، میں آج شام کو خدا کی قسم خالد کے گھر جاؤں گا، آپ خالد کے گھر نہیں گئے آج شام کو، صحیح تو اب یہاں آپ نے مستقبل میں ایک کام کرنے کی قسم کھائی، صحیح ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جب آپ نے مستقبل میں ایک کام کرنے کی قسم کھائی، اس کی آپ خلاف ورزی کر رہے ہیں کہ آپ نہیں گئے، نہیں جا رہا، تو اب آپ کے اوپر کفارہ آئے گا، اب آپ کو کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے کہا میں خدا کی قسم کھاتا ہوں کہ میں آج محمود کے گھر نہیں جاؤں گا، لیکن آپ چلے گئے، تو اب آپ نے قسم کی خلاف ورزی کر لی، قسم کو توڑ دیا، ایسی صورت میں کفارہ آئے گا۔ اور کفارہ وہ جو اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارتہ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ فمن لم یجد فصیام 3 ایام ذلک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم واحفظوا ایمانکم۔ اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی اس طرح قسم کو توڑ لے تو پھر 10 مسکینوں کو صبح شام کھانا کھلائے، صحیح ایک دن 10 مسکینوں کو صبح شام کھانا کھلائے۔ اگر کھانا کھلانے کی استطاعت نہیں تو 10 مسکینوں کو ایک کپڑوں کا سوٹ دے دے، صحیح، اور ایک اس کے اندر قسم کے کفارے میں غلام کو آزاد کرنا بھی ہے۔ ظاہر ہے کہ آج کے دور میں غلام نہیں ہے، تو یا تو یہ کام کیا جائے گا 10 مسکینوں کو صبح شام کھانا کھلایا جائے گا، یا یہ کہ ایک سوٹ کپڑے کا دیا جائے گا، اور اگر ان دونوں باتوں کی استطاعت نہیں ہے تو 3 دن کے مسلسل روزے رکھے جائیں گے۔ صحیح، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ تمہارے قسموں کا کفارہ ہے، اور آگے فرمایا وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو۔ اپنی قسموں کی حفاظت کرنے کا کیوں اللہ نے حکم دیا؟ اس لیے کہ تم نے ایک بہت بڑا نام استعمال کیا ہے، سینسٹیو ایشو ہے، حساس معاملہ ہے، تم نے اللہ رب العزت کا واسطہ دے دیا، تم نے اللہ کی بات کر لی ہے، تم نے اللہ کا لفظ استعمال کر لیا، تم نے اللہ کا نام استعمال کر دیا۔ ذرا سوچیں نا کہ اس کی حساسیت کو ذرا دیکھیں۔ یہ جو میں اتنی دیر سے بات کر رہا ہوں کہ بات پر قسم نہیں کھانی چاہیے، ذرا ایک بات بتائیے کہ ایک آدمی دوسرے کے پاس جائے اور اس کو یہ کہے کہ مجھے وزیر اعظم نے یہ بات کہی ہے، بتائیے اگلا آدمی اس کی بات کو کس توجہ سے لے گا؟ تمہارے لیے بادشاہ مملکت نے یہ پیغام دیا ہے، تمہارے لیے صدر نے اور وزیر اعظم نے، بادشاہ نے، صدر نے، پریزیڈنٹ صاحب نے تم کو یہ کہا اور مجھے یہ بات کہی، بتائیے اس بات کو اگلا آدمی روایتی عام زندگی کی باتوں کی طرح لے گا کیا؟ ہرگز نہیں۔ کیا اس کو اس طرح لے گا جیسے کوئی لہسن پیاز کی بات ہوتی ہے، جیسے کوئی گلی کوچے کی پرچون راشن کی اور عام بات ہوتی ہے؟ ہرگز اس طرح سے نہیں لیا جائے گا، بلکہ اس کی اہمیت ہوگی، اس کو انتہائی توجہ کے ساتھ سنا جائے گا، اس میں کسی قسم کی غفلت اور کوتاہی کا مظاہرہ نہیں کیا جائے گا، انتہائی تیقظ اور بیدار مغزی کے ساتھ اس کو سنا اور کہا جائے گا۔ تو دیکھیں یہ ایک وزیر اعظم کی بات ہو رہی ہے، ایک منسٹر کی، مشیر و وزیر کی، ایک بادشاہ اور صدر کی بات ہو رہی ہے، تو جب آپ اللہ کی بات کرتے ہیں تو اللہ رب العزت الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا اللہ حاکموں کا حاکم، بادشاہوں کا شہنشاہ نہیں ہے؟ تو ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، اللہ نے اپنا تذکرہ کس انداز میں کیا؟ آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ للہ، وہاں پر بھی اللہ کا لفظ ہے، الواحد القہار، تو اللہ وحدہ لا شریک لہ، جو قہار ہے، جو اکیلا ہے، جو یکتا ہے، تو اللہ کا نام تم اس معاملے میں استعمال کر رہے ہو، تو ذرا سوچو، جب اللہ کا نام استعمال کر رہے ہو تو اسی لیے اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، تم اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو، پھر اس کی پاسداری کیا کرو، پھر اس کی خلاف ورزی مت کیا کرو، اس طرح نہ کرو کہ قسم کھائی اور توڑ دیا۔ تو بتائیے جب اللہ رب العزت کے ہاں اسلام اور شریعت میں قسم کا یہ تصور ہے اور ہم بات پر قسمیں کھا رہے ہوں تو یہ کتنا غلط، کتنا گھٹیا معاملہ ہوگا، کیسی ہلکی حرکت ہوگی، کیسی بھونڈی حرکت ہوگی۔ اس گندی، ہلکی اور گھٹیا حرکت سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور اپنی اولادوں کو بھی بچانا چاہیے۔ ہاں مفتی صاحب، میں چاہوں گا کہ ہم ایک دفعہ پھر دہرا دیں اپنے ناظرین کے لیے کہ کفارہ جو ہے
وہ قسم کا کفارہ جو ہے 10 لوگوں کو کھانا صبح شام کھلانا، 10 مسکینوں یا کو صبح 10 شام مسکینوں کو جو ایک جوڑا کپڑے کا دینا، بالکل صحیح، یا کیونکہ غلاموں کا دور نہیں ہے جیسے آپ نے بات کی، ایک غلام کو آزاد کرنا ہے، اور اسی کے ساتھ آخری بات جو ہے 3 دن روزے رکھنا۔ صحیح، یعنی اگر ان میں سے کوئی ایک کام کر لیا تو بس ہو گیا۔ صحیح، مثلا یہ کہ اگر آپ نے 10 مسکینوں کا کھانا کھلایا بس قسم کا کفارہ ہو صحیح، گیا۔ ان چاروں چیزوں میں سے کوئی ایک ہاں چیز کوئی ہونا ایک کام کیا۔ صحیح صحیح۔ مفتی صاحب ایک اور بہن کا سوال ہے کہ مفتی صاحب اللہ کی قسم اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھانا کیسا؟ ہم یہ باتوں باتوں میں کھانا نہیں کھایا، اللہ کی قسم میں نے کھانا نہیں کھایا، میں اسکول نہیں گئی، اللہ کی قسم میں اسکول نہیں گئی، تو کیا یہ قسم کھانا؟ یہ تو میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ بات بات پر اس طرح سے اللہ کی قسمیں کھانا ناجائز ہے، حرام ہے، غلط ہے، اور اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ اور ساتھ میں جو بہن نے پوچھا کہ رسول اللہ کی قسم، تو دیکھیں رسول کی قسم نہیں ہوتی، وہ لاگو نہیں ہوتی اور وہ منعقد بھی نہیں ہوتی، تو اس لیے اس طرح ایک تو کہنا بھی نہیں چاہیے۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور قسمیں بھی مروج ہیں، ماں کی قسم، ماں کے دودھ کی قسم، اور بات چیت ہو رہی ہے تو جیسے ہمارے ہاں کراچی کے اندر یہ ہے کہ بات چیت کے دوران بچے پر ہاتھ رکھ لیا اور بچے کے سر پر ہاتھ رکھ لیا کہ اس بچے کی قسم۔ تو دیکھیں یہ بچے کی قسم، بیٹے کی قسم، بیٹی کی قسم، بیوی کی قسم، ماں کی قسم، ماں کے دودھ کی قسم وغیرہ، اس کا کوئی تصور شریعت میں نہیں ہے، نہ یہ قسمیں لاگو ہوتی ہیں، نہ اس قسم کا کوئی تصور ہے، نہ اس قسم کو شرعاً منعقد سمجھا جائے گا، یہ قسمیں لاگو نہیں ہیں، اور یہ باتیں بھی لغو اور بیکار ہیں، اس طرح کی باتیں کرنی بھی نہیں چاہیے، اس طرح کی باتیں کرنا ناپسندیدہ عمل ہے، اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ صحیح۔ اچھا مفتی صاحب اللہ کا واسطہ دینا اور اللہ کی قسم کھانا، کیا یہ دونوں ایک چیز ہیں؟ نہیں، اللہ کی قسم الگ ہے، اللہ کا واسطہ دینا یہ الگ ہے، لیکن دیکھیں میں پھر بات عرض کروں گا کہ اللہ کا واسطہ دینے میں بھی اللہ کا نام تو آ رہا ہے نا، صحیح، اللہ کا لفظ تو استعمال ہو رہا ہے، بالکل، اور اللہ کا واسطہ دے رہے ہو، تو دیکھو اس معاملے میں اگرچہ شرعاً فقہی طور پر اسلامی قانون کے اعتبار سے اللہ نے، شریعت نے یہ تو لازم نہیں کیا کہ اگلا بندہ اس کام کے کرنے پہ شرعاً مجبور سمجھا جائے، صحیح، یہ تو اسلام میں نہیں ہے۔ مثلا میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ مجھ کو ایک چیز دے دیں، مجھے آپ 100 روپے دے دیں، آپ کو اللہ کا واسطہ مجھے 100 روپے دے دیں، تو شرعاً آپ پر واجب نہیں ہے کہ آپ یہ بات سن کر مجھے 100 روپے لازمی دے دیں، شرعاً یہ لازم نہیں۔ لیکن یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک طرح سے اللہ کے نام کی بے حرمتی اور بے ادبی تو لازم آ رہی ہے نا، بالکل، آپ کی طرف سے بھی اور میری طرف سے بھی۔ میری طرف سے کس طرح؟ میری طرف سے اس طرح سے ایک بات لازم آ رہی ہے کہ میں اللہ کا واسطہ دے رہا ہوں 100 روپے کے لیے، یا دنیا کا کوئی بھی کام ہو، چھوٹا کام ہو یا بڑا کام ہو، جو بھی ہو، تو میں اللہ کا واسطہ دے رہا ہوں۔ انتہائی غلط طریقہ ہے، بے ادبی ہے، اللہ کا نام استعمال کر رہا ہوں، وہی مس یوز کرنے والی بات، اور آپ کی طرف سے بھی ایک طرح سے بے ادبی کا ایک تصور سا ہے، وہ اس طرح کہ آپ کو اللہ کا واسطہ بھی دیا گیا اور آپ پورا بھی نہیں کر رہے۔ تو دیکھیں یہ ساری بات کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ یہ اسی لیے پیدا ہو رہی ہے کہ میں نے اللہ کا واسطہ دیا، تو نہیں دینا چاہیے، یہ وتیرہ غلط ہے، اس سے بھی احتراز کرنا لازم ہے۔ صحیح۔ مفتی صاحب یہ بھائی کا سوال ہے کہ ہمیں تو پہلے نہیں پتہ تھا قسمیں کھانے کا اسلام میں کیا حکم ہے، لیکن جب میں نے پڑھا تو اب تو مجھے نہیں پتہ کہ میں نے پیچھے کتنی قسمیں اٹھائی ہیں، تو اب ان کا کفارہ مجھے ادا کرنا پڑے گا جب مجھے نہیں پتہ تھا اس کے بارے میں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر تو جھوٹی قسمیں کھائی ہیں اس کا کفارہ نہیں ہوتا، اس کا کفارہ ہوتا ہے توبہ اور استغفار۔ جھوٹی قسم سے مراد کیا ہے؟ جھوٹی قسم سے مراد یہ ہے، میں نے پہلے بتایا کہ قسم کا کفارہ وہ کون سی قسم ہوتی ہے جس کا کفارہ آتا ہے؟ وہ قسم ہوتی ہے کہ جو مستقبل کے اعتبار سے آپ نے کسی کام کے کرنے نہ کرنے کی قسم کھائی ہو۔ صحیح۔ تو اگر کوئی ماضی کا، پاسٹ کا، پرانے زمانے کا معاملہ اس طرح کا ہے کہ مثال کے طور پر ایک آدمی نے کھانا نہیں کھایا، صحیح، اور آپ اس سے پوچھتے ہو کہ آپ نے کھانا کھایا، وہ کہتا ہے خدا کی قسم میں نے کھانا کھا لیا ابھی، صحیح، تو اب یہ جھوٹی قسم ہے۔ صحیح، تو یہ مستقبل میں کسی کام کے کرنے نہ کرنے کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ ماضی اور پچھلے زمانے میں ایک کام اس نے نہیں کیا اور جھوٹی قسم کھا رہا ہے۔ ایسی قسموں کا تو کفارہ کوئی نہیں ہوتا، ایسی قسموں پر تو توبہ استغفار ہوتا ہے، صحیح، توبہ کرنی ہوتی ہے۔ کفارہ صرف ان قسموں کا ہے کہ جس میں آپ نے قسم کھائی تھی اور کہا تھا کہ میں یہ کام کروں گا یا یہ کام میں نہیں کروں گا، پھر آپ نے خلاف ورزی کی تو پھر اس کا کفارہ آئے گا۔ تو اس کے بارے میں بات یہی ہے کہ آپ ایک رف آئیڈیا لگا لیں
ایک اندازہ لگا لیں کہ ایسی کتنی قسمیں تھیں. تو جتنی ایسی قسمیں تھیں ان قسموں کا آپ کو کفارہ دینا ہوگا، اور ان قسموں کا آپ ایک رفع اندازہ لگا لیں، 5 ہیں، 10 ہیں، 15 ہیں، 20 ہیں. لیکن یہ تو روزمرہ کا ہے نا. ہاں لیکن دیکھیے میں نے آپ کو بتایا کہ جو جھوٹی قسمیں ان کا تو نہیں ہے، لیکن جو قسم اس طرح کی اگر کوئی کھائی ہے کہ سنجیدگی کے ساتھ آپ نے قسمیں کھائیں اور پھر اس کی خلاف ورزی کی، تو پھر تو آپ کو دینا ہوگا. اس کا ایک رف اندازہ بھی لگائیں، پھر تو وہ کفارے ادا کرنے ہوں گے. صحیح ٹھیک ہے جی. اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ یہ اتنا خطرناک معاملہ ہے. صحیح. مفتی صاحب بہت بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ناظرین آج کے ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.